نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو HRDF میں خوش آمدید. قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے رات کی جب چھا جائے، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے، اور یقیناً آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے کہ اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو اس نے ٹھکانہ دیا، اور اس نے آپ کو بے خبر پایا تو ہدایت دی، اور آپ کو مال سے محروم پایا تو مالدار کر دیا. پس آپ بھی یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو مت جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کیا کرو. نبوت کا ابتدائی دور تھا. ایک بار غیر متوقع طور پر وحی کا آنا بند ہوا. اس بارے میں مختلف رائے ہیں کہ وحی الہی 12 دن، 15 دن یا 40 دن تک بند رہی. مشرکین مکہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا کہ ان کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے. ایمان اور کفر کی کشمکش میں شدت آنے کے بعد زندگی اور موت کی کشمکش میں طاقت کا واحد منبع بظاہر ختم ہو جاتا ہے، اور دشمن کا مذاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہونے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی اس صورت میں ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے. یہ آیت ایک مومن کو کسی بھی مشکل حالات پر قابو پانے کی طاقت فراہم کرنے کے لیے کافی ہے. کسی بھی عظیم مشن کی تکمیل میں انتھک محنت کی طاقت فراہم کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ یہ احساس جس کے اندر ہوتا ہے کہ رب میرے ساتھ ہے، فکر نہ کریں، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا. ما ودعک ربک وما قلی. وہ رب جس نے یتیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی اور انہیں تمام جہانوں کی سربلندی پر فائز کیا. وہ رب جس نے انہیں انتشار اور توہم پرستی سے بھرے معاشرے سے توحید کی بلندی تک پہنچایا، مشکل کے وقت بے پناہ مدد دی اور عنایت کرنے والا وہ رب ہم سے فرماتا ہے تم یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو مت جھڑکو. انسان کو زندگی میں بہت سی مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مشکلات اور آزمائشوں سے پریشان ہونے کے بجائے ان نعمتوں کو پہچانیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں اور ان کے شکر گزار بنیں. آج ہم ایسے لوگوں کے درمیان جی رہے ہیں کہ ان کے پاس وہ نعمتیں بھی نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں. ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. خدا کی نعمتوں کو یاد کرو. ہمارا آخری مقصد آخرت میں کامیابی ہے. پھر پریشانیاں برف کے پہاڑ کی طرح پگھل جائیں گی. مصیبت کے وقت ثابت قدم رہیں اور اپنے ماضی کو یاد کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ رب نے ہمیں اس سے کہیں زیادہ مشکل سے بچایا ہے جس کا ہم اب سامنا کر رہے ہیں. ناراض نہ ہوں، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے. ما ودعک ربک وما قلی.